وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجلود إبليس أجمعون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے والذی اطمع ان یغفر لی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں یہ تسلسل سے جاری تھیں، تو سبق ہمارا مکمل ہوا تھا، تو آگے سے آج کا سبق شروع ہے۔ قسم اٹھاتے ہیں والذی، وہ ذات یا اس ذات کی قسم، اس ذات کے لیے اطمع ان یغفر لی، مجھے طمع ہے یا میں لالچ کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے خطیئتی، میری خطائیں، یوم الدین، جس دن بدلے کا جزا کا دن ہو۔ رب حب لی حکمہ، اے میرے رب مجھے عطا فرما فیصلے کی صلاحیت، حکم کرنا عطا فرما۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دینا صالحین کے ساتھ۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بنا میرے لیے سچی زبان کے تذکرے بعد والوں میں، بعد والے میری سچائی اور صداقت کے تذکرے کرتے رہیں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے بنا دے، کر دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ وارثہ جو وارث بننے والے ہیں، جنت النعیم نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے مجھے بنا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور معاف کر دے میرے باپ کے لیے۔ یہ اس وقت کا ذکر اور تذکرہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے واضح نہیں فرمایا کہ آپ کا باپ بخشا نہیں جائے گا، تو ارشاد ہوتا ہے انہ کان من الضالین، جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ ہے گمراہوں سے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ ایسا دن ہے نہیں نفع دے گا مال اور نہ بیٹے اولادیں۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص آیا اللہ کے پاس سلیم دل لے کر، سلامت سلامتی والا قلب سلیم جو لے کر آیا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور اوپن کر دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان کے لیے أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں تم عبادت کرتے رہے ہو اللہ کے سوا۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا ہیں وہ جو تمہاری مدد کریں گے، او ینتصرون، یا دفاع کر سکیں گے یا بدلہ لے کوئی ایسی اتھارٹی ان کی ہے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس وہ الٹے منہ کر کے اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے، وہ بھی، والغاوون، اور سارے بھٹکے ہوئے گمراہ بھی۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے ساری جماعتیں اور سارے گروہ بھی اسی طرح ہی وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ حضرات، اللہ رب العزت سے خیر کی امید رکھنا اور اس کی پکڑ، عذاب اور اس کی سزاؤں سے ڈرنا، یہ بڑی نمایاں صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف اللہ کے عذابوں کا ہے، طمع، لالچ اور حرص اللہ تعالیٰ کے باغات اور انعامات کا ہے۔ میں نے بات شیلی کی ہے، توجہ حضرات فرمائیں۔ یہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا، طریقت و شریعت، طریقت و شریعت، شریعت یہ کہتی ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے
ہمارے پریف کی رہنما یہ کہتے ہیں، شریع یہ کہتی ہے، انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے طریقت و شریعت کو غلطی سمجھ لگتی ہے، یعنی شریعت کے احکامات الگ ہیں، بزرگوں کا طریقہ شریع قادری نارسور وردی یہ وہ سارا سلسلہ یہ الگ ہے۔ اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، بات میں نے اس لیے کی ہے اس کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جنت کے لالچ سے نماز پڑھنا نیکیاں کرنا جائز ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جنت حوروں کے چکر میں جنت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ان صوفیوں نے کتابوں میں یہ بات لکھ ماری ہے۔ اگر آپ کو یہ طمع و لالچ ہے نا جنت حاصل کرنی ہے تو یہ طریقہ عبادت کا ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ صوفیوں نے لکھا ہے، اور یہ صراحتاً اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب اور فرمان جو شرعی نصوص ہیں ان کی مخالفت ہیں۔ قرآن مجید کے اندر لکھا خوفم و طمعا، اللہ کے عذابوں کا ڈر بھی ان کو ہے اور اللہ کے انعامات اور جنتیں اور نعمتوں کے حصول کی طمع اور لالچ بھی ہے۔ ان دونوں بنیادوں پر باقاعدہ ڈرتے بھی رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے، اور امید وابستہ بھی رکھنی ہے رب العالمین کے ساتھ اور ان کے انعامات کے حصول کے لیے۔ سمجھ لگتی ہے نا؟ تو یہ ٹھیک ہے نا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں تذکرہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے پڑھا کل۔ آج کے سبق میں یہ ہے کہ انہوں نے پیچھے فرمایا تھا کہ وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، بیمار میں ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، مجھے فوت بھی کرے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ اسی تسلسل کے ساتھ آگے فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، میرا رب وہ ذات گرامی ہے، میں لالچ کرتا ہوں، طمع کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے گا خطیئتی میری خطاؤں کو، یوم الدین جزا کے دن، میزان عدل مالک یوم الدین کے حوالے سے، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ کے حوالے سے ہم میزان عدل قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے، جزا سزا کا نظام بنائیں گے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ سارے نظام کو چلانے کے لیے اور ہر ایک کو اس کی کارکردگی جزا سزا دینے کے لیے ہم قائم کریں گے۔ تو جناب ابراہیم فرماتے ہیں جو جزا کا دن ہوگا اس کو یوم الدین کہتے ہیں، میں امید رکھتا ہوں، لالچ ہے مجھے کہ اللہ میری خطاؤں کو، جلیل القدر پیغمبر منصبی اسی پر غور فرمائیں اور دعا پر بھی غور کریں۔ رب حب لی حکمن، اے اللہ مجھے حکم عطا فرما، معنی یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور سیادت و لیاقت، فیصلہ کرنا، اے ججوں کا اندازہ کر لیں، افیسروں کا اندازہ فرما لیں، لیڈروں کا اندازہ فرما لیں، اور آپ خود تعاون کریں کہ اگلے دن پھر یو ٹرن پھر یو ٹرن پھر یو ٹرن، کہا جی کچھ بات کی ہے کل کچھ بات کی ہے۔ اس تناظر میں اس دعا پر غور فرمائیں۔ جناب ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب حبلی حکما و الحقنی بالصالحین، فیصلہ کرنے کی حاکمانہ صلاحیت بھی عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ میرا الحاق کرنا، ملا دینا، جس دن تیری کیٹاگریاں بنائی جائیں تو میرے صالحین کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ۔ اس کا معنی ہے صالحین کا بہت بڑا درجہ ہے، چھوٹا درجہ نہیں۔ پیغمبر جد الانبیاء ہیں اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جب ایسا معاملہ ہو تو الحقنی بالصالحین۔ اگلی بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، بعد والوں میں میرے اچھے تذکرے، اچھی بات۔ وہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہودی بھی احترام کرتے ہیں، اصل جو یہودی ہیں، اور عیسائی بھی احترام کرتے ہیں، مسلمان بھی احترام کرتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یہودی کہتے رہے ہیں کہ ابراہیم السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے رہے ابراہیم عیسائی تھے، مسلمان کہتے رہے ہیں، اب بھی کہتے رہیں گے کہ مسلمان تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فیصلہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو پکے سچے یکسوئی والے مسلمان تھے۔ اور ان سے اعلان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ سچی زبان یعنی لسان صدق، اچھے تذکرے، خوبیاں بیان کرنے والے، بعد والے تو سارے تذکرے کر رہے ہیں، جد الانبیاء
اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ امام الانبیاء نے دعا فرمائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو میرے جیسا نکمہ آدمی دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ معنی اس کا یہ ہے اللہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ میرے اوپر، آل محمد پر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں رحمتیں نازل فرما، اس معیار کی برکتیں رحمتیں شفقتیں نازل فرما جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور آب ابراہیم پر نازل فرما۔ اس سے بڑا تذکرہ خیر کیا ہو سکتا؟ یہ ہے لسان صدق وجعلنی، یہ فرمایا کہ اللہ میرا یہ وجعلنی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ یہ لالچ ہی سارا بھرا ہوا ہے، تو یہ لالچ کی مخالفت کر دیجئے۔ کیا لالچ ہے؟ اللہ مجھے نعمتوں والے باغات اور جنتوں کے بننے والے وارثوں میں سے کرنا۔ اللہ جو تیرے انعامات پانے والے باغات میں جنتوں میں جائیں گے، اس جماعت میں، اس گروہ میں میرا بھی شمار کرنا جناب ابراہیم فرما رہے ہیں۔ وغفر لأبی، اللہ میرے باپ کو معاف کر دینا، انہو کان من الضالین، کہ وہ باپ گمراہوں میں سے تھا۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اندر ذکر آتا ہے اللہ نے منع کر دیا جو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مرتا ہے، باپ ہو ماں ہو، اس کے لیے بخشش دعا کرنا ممنوع ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس فرمان کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنے باپ کے لیے دعا کرنا، بخشش کی التجا کرنا بند کر دیا تھا، اللہ نے روک دیا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو یقین ہو کہ اس کا باپ کفر شرک کی حالت میں دنیا سے مرا ہے تو وہ نماز کے اندر یہ بخشش کی دعا نہیں پڑھ سکتا، اللہ اس کے رسول نے منع کر دی ہے۔ ہاں اگر وہ زندہ ہے اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، مر جائیں ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے زندگی میں، مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا حوالہ ہے، اس میں کوئی اختلاف والا اختلاف تو ویسے لوگ سارے کر رہے ہیں، اللہ کا اختلاف، رسول کے ساتھ اختلاف، صحابہ کے ساتھ، ازواج مطہرین کے ساتھ، رضی اللہ کے ساتھ، کون سی وہ شے ہے جس کا اختلاف نہیں ہے؟ اختلافات تو علی طول چل رہا ہے، وہ سارا کچھ ہی کہتے ہیں نا اللہ نے رسول کوئی شے نہیں، علی علی ہے، زمین بنانے والا علی، آسمان بنانے والا علی، رسالتیں دینے والا علی، نبی پر کوئی شے۔ اور اس دور میں بیان ہو رہا ہے اور سارے بت بن کے ہم سن رہے ہیں، اور ان کا کوئی میڈیا میں کوئی بات کرنے والا، کوئی ایکشن لینے والا، کوئی ان کو سزا دینے والا، کوئی چھتر مارنے والا، سارے سوتے پانگ پی کے سب سوتے یا بوٹیاں کھا کے سو، جو مرضی نہ تر لو۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کر کے تیرے سامنے ان کی پیشی کی جائے گی، اللہ کیا کرنا ہے؟ مجھے رسوا نہ کرنا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ وہ کیسا دن ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے اولادیں فائدہ دیں گی۔ یہ اس دن کی بات ہے، کوئی وہاں نہ تجارت ہوگی، بیٹی بھی بھاگ جائے گی، بیوی بھاگ جائے گی، اور بہنیں، بھائی، ماں باپ۔ قرآن مجید لکھا ہوا ہے سارے دوڑے لگ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو شخص قلب سلیم لے کر آیا، عقیدہ توحید لے کر آیا، اور اللہ اس کے رسول کی فطرت کے مطابق جو تعلیمات ہیں اس کو تسلیم کرنے والا۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید۔ اس قرآن کے اندر نصیحت، ہدایت نامہ موجود ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ وہ دل کیا ہے؟ قلب سلیم، عقل ہو، شعور ہو، کوئی مخ خراب نہ ہو، تو اس کے لیے سارا کچھ موجود ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ارشاد ہوتا ہے جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ، اور جہنم کو اوپن کر دیا جائے گا گمراہوں کے لیے۔ یہ جنت ہے بھائی متقین کا، یہ ٹھکانہ ہے، اور گمراہ اور ٹولے اور ستے بھٹکے ہوئے جاہل مسکین سارے، یہ سارے فارغ ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے، ان غاوین سے اور ان جاہلوں سے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا ان کے لیے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں اللہ کی سوا میں باتیں کرتے رہے ہو، کن کن سرکاروں، مردوں، زندوں کی بات کرتے رہو، کن کن کو اللہ کے علاوہ، سورج، چاند اور اس کے علاوہ۔
آتش کدہ آج بھی ایران کے اندر تہران اور شہر کے اندر 20 آتش کدہ ہے. آتش کدہ آگ کی پوجا مندروں میں، گردواروں میں، گرجوں میں یہ سارے لگے ہوئے اور ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں سارے مسلمان. کیسا وہ مسلمان ہے؟ مسجد بنانے کی اجازت نہیں، آتش کدہ بناؤ، گرجے بناؤ، گردوارے بناؤ، مندر بناؤ، سارا کوئی ٹھیک ہے، مسجد نہیں بنا سکتے. اور اسلامیہ جمہوریہ ایران ہم کہتے ہیں اللہ جانے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اللہ کا وبال، اللہ کی سزائیں ہم پہ مسلط ہو رہی ہیں. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہماری عقل ٹھکانے کرے. ارشاد ہوتا ہے ان سے پوچھا جائے گا وہ اللہ کے سوا کن کن کی عبادت کرتے رہے ہو؟ حال ینصرونکم، جن کو پوچھتے رہو کیا تمہاری مدد کریں گے؟ او ینتصرون، یا بدلہ لیں گے، انتقامی کارروائی کریں گے؟ نہ بدلہ لے سکتے ہیں، نہ انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں، تو کن کو پوچھتے رہے ہو؟ یہ پوچھا جائے گا. لہذا ظاہر ہے کوئی جواب نہیں آئے گا. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، الٹا کر کے ان کو اس میں گرا دیا، الٹے کر کے اس کے اندر لٹکا دیے جائیں گے وہ بھی، والغابون، اور ان کی پیروی کرنے والا متوجہ غاوون، گمراہ پھٹکے ہوئے مرید ان کے، وہ سارے اکٹھے کر کے پھینک دیے جائیں. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر جتنے ہیں سارے آلات جہنم میں گرا دیے جائیں گے. قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے ابلیس کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. اللہ سچا تھا، رسول سچا تھا، کتاب سچی تھی، تم نے سچے اللہ کو چھوڑا، سچے رسول کو چھوڑا، سچی کتاب کو چھوڑا. میں نے تو سبز بات دکھائے تھے، جھوٹ بولا، نعرہ مارا. تم نے سارا کو چھوڑ کے اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، دین کو، مذہب کو چھوڑا. تم نے میرے پیچھے لگے، میں نے بھی چھتر کھانے ہیں، تم نے بھی میری پیروی میں چھتر کھانے، آؤ مل کر ہم جہنم میں جاتے ہیں. یہ قرآن شریف میں لکھا لا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہماری بد نصیبی غالب آ گئی، اب ہماری چھتروڑ ہو گئی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دی جائے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اللہ ہمیں عقل، سمجھ، توفیق عطا فرمائے، جس سے ہم شیطان کے حملوں سے، شیطان کے ورگلانے سے، شیطان کی رہنمائی سے، شیطان کے چکروں سے. ایسا قرآن شریف لکھا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے حکم، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اس کا جواب دینے پتہ کہتے ہیں اچھا کدی جلسہ نہیں سنیا شیطان دا، کدی شیر والے باغ کدی سنیا نہیں کہ شیطان دا جلسہ ہو رہا ہے. ایک تنزہ کرتے. اگلے دن کی بات ہے ایک جگہ حضرت نے درس دیا کہ یار یہ جو پیر فقیر جن کو مانتے ہو ان قبروں مجاور بٹھائے ہوئے انہوں نے گلے کی حفاظت کرنے کے لیے، چادر کی حفاظت کرنے، وہ جواب کر دیں دیں تہاڈی نہیں مسیتوں جوتی چکی جاندی، تہاڈا اللہ کتنے ہوندا ہے؟ یہ جواب دیں کہندے نے مسیتوں جوتیاں چکیاں جاندیاں نے تے کون چکدا ہے؟ اللہ تہاڈا کتنے ہوندا ہے؟ تہاڈا اللہ تہاڈی جوتی کیوں نہیں سنبھالدا؟ جے ساڈا بزرگ نہیں سنبھالدا تے یہ جواب دیتے. حضرات ٹھوک کے جواب دیتے ہیں، ڈٹے ہوئے باقاعدہ. یہ ہیں وہ غاوون، یہ ہیں وہ جلود و ابلیس اجمعون، یہ سارے ابلیس کے لشکر ہیں. فرمایا سارے جہنم میں گرائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنی چاہیے، ہدایت کا سوال کرنا چاہیے اللہ سے. اللہ رب العالمین والذی اطمع، وہ ذات جو میں طمع کرتا ہوں. جناب ابراہیم فرما رہے ہیں دعائیہ کلمات کہ اللہ مجھے معاف فرما دے خطیئتی، میری غلطیاں، میری خطائیں، یوم الدین، جزا کے دن، جس دن وہ بدلہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے. اور رب حب لی حکما، اے اللہ مجھے عطا فرما. حب کا معنی ہوتا ہے بغیر معاوضے کو شے مفت دے دینا. اللہ مجھے صلاحیت فیصلہ کرنے کی عطا فرما. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ملا. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بنا میرے لیے سچے تذکرے بعد والوں میں، بعد والے گیت گاتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، سلام پیش کرتے رہیں اور احترام کرتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے بنا.
وغفر لأبی، اللہ میرے باپ کو معاف کر دینا، انہو کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں سے تھا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہیں فائدہ دے گا، نہیں نفع دے گا کسی کا مال نہ اس کے بیٹے اولادیں، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم لے کر آیا، تابع دار وجود، دل خوش سوچ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں لے کر آیا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کر دی جائے گی، اوپن کر دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے، وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان کے لیے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں تم اللہ کی سوا عبادتیں کرتے رہے ہو، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے، او يَنْتَصِرُونَ، یا بدلہ انتقام لیں گے، فَكُبْكِبُوا فِيهَا، وہ اس میں الٹے پھینک دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے وہ بھی، والغابون، اور گمراہ بھی، وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے سارے لشکر یہ بھی سارے اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرات، والذی اطمع ان یغفر لی، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، رب هب لی حکما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت